السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ ہوپ فائن. کہیے زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یقیناً آپ مختلف قسم کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے، لیکن بہت ساری مصروفیات جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. زندگی اسی کا نام ہے کہ انسان بزی رہے، مختلف ہیڈز پہ اس کی جو مصروفیات ہیں وہ جاری رہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا جو بھی پورشن ہوتا ہے، جو بھی فیز ہوتی ہے، اس میں انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ہے کہ جو کہ اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے. اور جس فیز سے آپ گزر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا جو چیف آبجیکٹو ہے، یور پرائم گول از ٹو گیٹ یور سیلف ایجوکیٹڈ. سب سے اہم جو اس وقت آپ کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اور تعلیم بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں. تو آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہیں زندگی کے مختلف جگہوں پہ آپ بزی ہیں، لیکن اس میں سے آپ نے جو سب سے زیادہ اہم حصہ ہے وہ آپ نے اپنی اسٹڈیز کو دینا ہے. اور اسٹڈیز آپ نے یو ہیو آپٹیڈ فار میس کمیونیکیشن، اور میس کمیونیکیشن کا جو ریڈیو نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن ہے یہ کورس آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اس کورس کے آپ بہت سارے لیکچرز اب تک اسٹڈی کر چکے ہیں، بہت سارا مٹیریل آپ کے پاس جمع ہو چکا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اب آپ جان چکے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں جان چکے ہیں کہ جو کہ ایک عام جو ایک شخص ہے، جو ایک عام اسٹوڈنٹ ہے، اسے نہیں پتا ہوتی. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ آپ ہی کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکچویلٹی کسے کہتے ہیں. ذرا جلدی سے بتائیے گا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایکچویلٹی کیا ہے؟ ریکارڈڈ ساؤنڈ، کہ جو آپ نے ایک نیوز بلیٹن کا حصہ بنانی ہے، ایک نیوز میکر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے، آپ نے اس کی اسپیچ کا کوئی حصہ ریکارڈ کیا ہے، آپ نے اس سے انٹرویو کیا ہے، اور آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ جو اس کا انٹرویو ہے اس کا یہ والا پورشن یہ نیوز بلیٹن کا حصہ بنے گا. اور ایکچویلٹی، ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ ایکچویلٹی از سم تھنگ ریئل. جو ایک آواز ہے اسپیکر کی، جو ایک نیوز میکر ہے، اسی کی آواز میں آپ نے وہ حصہ ریکارڈ کیا ہے، اور اسی کی آواز میں ہی آپ نے اسے نیوز بلیٹن کا حصہ بنا دینا ہے. اور اس کے آغاز میں یا اس کے اختتام میں کسی اور کی آواز نہیں ہے سوائے نیوز کاسٹر کے. نیوز کاسٹر جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انٹروڈیوس کروائے گا کہ آئیے سنتے ہیں کہ اس معاملے میں فلاں شخص جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ انسرٹ کر دیں گے، آپ اس میں جو ٹیپ آپ نے کیا ہوا ہے، جو ریکارڈ کیا ہوا ہے ایک ٹیپ کے اوپر، جو ایک ساؤنڈ کا پورشن ہے وہ آپ چلا دیں گے. اور نارملی اس کا جو ڈیوریشن ہے یہ 10 سیکنڈ سے 20 سیکنڈز تک ہوتا ہے. اور 10 to 20 سیکنڈز یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے ریڈیو کے لیے. ریڈیو میں ایک چھوٹا سا پوز بھی جائے ایون سیکنڈز کا تو لگتا ہے کہ گھنٹوں کا وقفہ گزر گیا ہے. اور اسی لیے ریڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ پوزز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور بیک ٹو بیک جو ٹرانسمیشن ہے وہ چلتی ہے. ایک پروگرام ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی اگلا پروگرام شروع ہو گیا، اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ فیڈ ان ہو گیا. فیڈ ان از این ادر ٹرم. فیڈ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے ایک ریکارڈڈ آئٹم لینا ہے جو کہ آپ نے چلانا ہے، کسی بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے، وہاں پہ جو آپ کا انجینئر ہے وہ جو لیول کی ہے یا ریکارڈنگ کی ہے اسے وہ اوپر کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو ایک ریکارڈنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور فیڈ ان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو اینٹر انٹو دا ساؤنڈ سلولی. آپ آہستہ آہستہ اس کا جو لیول ہے وہ بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی کہ آواز کا جتنا لیول ہونا چاہیے وہاں پہ جا کے آپ اس لیول کو فکس کر دیتے ہیں. اٹ مینس دیٹ یو ہیو فیڈڈ انٹو اے پروگرام. آپ نے ایک پروگرام جو ہے اسے فیڈ ان کیا ہے. اسی طرح جب ایک ریکارڈڈ آئٹم چلایا جاتا ہے، جو انجینئر ہے اس کے پاس ایک ریکارڈڈ آئٹم پڑا ہوا ہے، obviously وہ پروڈیوس آپ نے کیا ہے، ایک پروڈیوسر نے اسے پروڈیوس کیا ہے، اور اس کے بعد وہ ایڈیٹنگ کے مختلف مراحل سے گزر کے ایک اینڈ پروڈکٹ کی صورت میں وہ تیار ہو چکا ہے آن ایئر جانے کے لیے.
اناؤنسر نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ اب آپ یہ پروگرام سنیں گے, اس کو پروڈیوس اس نے کیا ہے, اس کی تحریر جو ہے وہ ان صاحب کی ہے, اور اس کے بعد جو انجینئر ہے وہ پروگرام کو فیڈ ان کر دے گا. اٹ مینس دیٹ ہی ہیز پٹ دا پروگرام آن ایئر, اور جو لیول ہے وہ سلولی اس نے بڑھایا ہے, اور جو ایک مطلوبہ معیار ہے لیول کا کہ جس لیول پہ آواز کو ہونا چاہیے اس لیول پہ جا کے اسے فکس کر دیا جاتا ہے. اسی سے آپ کو پتا یہ بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ اگر فیڈ ان ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی اختتام بھی ہوگا. تو جہاں پہ آپ نے پروگرام کو اختتام کرنا ہے, اور اسی طریقے سے جس طرح سے آپ پروگرام میں انٹر ہوئے ہیں, سلولی گریجولی یو ہیو انکریزڈ دا والیوم, دا سیم وے gradually and slowly you decrease the volume and ultimately you move out of the transmission. Your program move out of the transmission. آپ آواز کا جو والیوم ہے وہ سلولی, بہت گریجولی آپ اسے کم کرتے ہیں, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو آپ کا پروگرام ہے اس کا والیوم نہیں ہے, وہاں سے جو اناؤنسر ہے وہ فیڈ ان ہوتی ہے یا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے ایک اور ٹرم پڑھی تھی, ہم نے کٹ کے بارے میں پڑھا تھا. کٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان نارمل لینگویج, ان کولوکویل لینگویج, کٹ مینس ٹو کٹ اینی تھنگ, ٹو ٹیئر اپارٹ اینی تھنگ. کسی بھی چیز کو کاٹنا, اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا یا بہت سارے حصوں میں تقسیم کرنا, دیٹ از کٹ. لیکن براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں کٹ جو ہے اس ٹیپ کو کہتے ہیں یا اس کیسٹ کو کہتے ہیں جس کے اوپر آپ نے کسی شخص کی وائس ریکارڈ کی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وائسر. وائسر, جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. وائسر اس ریکارڈنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی جگہ کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹر کی اپنی آواز میں ریکارڈڈ ہے. اس میں جو نیوز میکر ہے یا جس شخص کے بارے میں, جس جگہ کے بارے میں وہ خبر ہے, obviously اس کی آواز نہیں ہے, بلکہ وہ پوری کی پوری جو نریشن ہے وہ جو ایک رپورٹر ہے اس کی آواز میں ریکارڈڈ ہے اور نیوز بلیٹن کا حصہ بنائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹرم پڑھی تھی, دیٹ از ریپ, WRAP, ریپ. اور ریپ میں نے بتایا تھا کہ اٹ از اے کائنڈ آف سینڈوچ ان وچ دا نیوز میکرز وائس از ان بٹوین دی وائس آف رپورٹر. بائی دی اسٹارٹ آف دی ریکارڈنگ دیر از the voice of reporter, and by the end of the recording there is again the voice of reporter, and in between these two voices of the same person there is a voice of the newsmaker. اس میں آغاز جو ہے وہ بھی رپورٹر نے کیا, اختتام بھی رپورٹر نے کیا, اور درمیان میں ایک جو آواز ہے وہ نیوز میکر کی ہے. اس کو ہم ریپ کہتے ہیں, WRAP, ریپ. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس, واٹ وی اسٹڈیڈ اندر ٹرم آورلی. آورلی کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں کہ آورلی ایک ایسا نیوز بلیٹن ہے کہ جو کسی بھی آور کے بالکل سٹارٹ پہ شروع ہوتا ہے. بہت سارے نیوز بلیٹنز ایسے ہیں کہ جو 8:15 پہ شروع ہوتے ہیں, یا اس کا ٹائم جو ہے وہ 7:30 بھی ہو سکتا ہے, ان دا مارننگ اور ان دا ایوننگ. نیوز بلیٹن جو ہے وہ 7:45 پہ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو نیوز بلیٹنز ہیں دے آر ناٹ آورلی, but hourly is a news bulletin that starts from the sharp hour, the very beginning of the hour. ایک جو آور شروع ہوا ہے, ایک جو گھنٹہ شروع ہوا ہے اس کے بالکل شروع میں ہوتا ہے, جس طرح کے نیوز ایٹ 9 اور نیوز ایٹ 8 اور نیوز ایٹ 7. جو اس قسم کے جو خبریں ہوتی ہیں, جو نیوز بلیٹن ہوتا ہے, اس کو آورلی کہتے ہیں. اور آورلی نیوز بلیٹن از نارملی اے ڈیٹیلڈ نیوز بلیٹن. اس میں ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک کمرشل بریک آتا ہے, اور اس کے بعد پھر ڈیٹیلڈ نیوز جو ہیں, نیوز آئٹمز, وہ سننے والوں کو سنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا IQ. IQ میں نے کو بتایا تھا کہ لکھنے میں اٹ وڈ بی I and Q, دیز آر ٹو لیٹرز آف انگلش الفابیٹ, لیکن ایکچولی دیز آر دی ایبریویشنز آف INQ, INCUE, INQ, and INQ are the starting words of any program. ایک پروگرام جو آپ نے شروع کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میوزک سے شروع ہو, یا جو ایک آپ کا نیوز میکر ہے یا جس کی آپ نے آواز ریکارڈ کی ہے اس کے لفظوں سے شروع ہو. تو جن لفظوں سے وہ شروع ہوا ہے آئٹم, ریکارڈڈ آئٹم, اس کو آپ INQ کہتے ہیں. The words by which a recording starts is called IQ.
and actually it is in queue. اور اسی کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آؤٹ کیو بھی ہوتا ہے, the ending words of a speaker which has been recorded on a tape recorder and on a cassette, اس کو آپ کہتے ہیں OQ. اس کی جو شارٹ فارم ہے that is OQ, but its real form is OutQ. Dear students, another term that we studied that was lead. اور lead کے بارے میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک نیوز بلیٹن ہے اس میں ایک جو نیوز آئٹم ہے اس کا جو پہلا جملہ ہے اس کو لیڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک اور ٹرم پڑھی جس کو لائیو شارٹ کہتے ہیں, اور لائیو شارٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائیو شارٹ رپورٹنگ کا وہ حصہ ہے کہ جو رپورٹر لائیو آن ایئر بھیجتا ہے کسی بھی نیوز بلیٹن میں. جو اناؤنسر ہے, جو نیوز ریڈر ہے, جو نیوز کاسٹر ہے, وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ فلان جگہ پہ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے. اور جو مائک ہے وہ رپورٹر جو کہ ایٹ دا اسپاٹ وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے یا ہو رہا ہے, وہاں سے اس کی لائیو رپورٹنگ جب کی جاتی ہے اسے لائیو شارٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک اور ٹرم پڑھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیٹ از لاک آؤٹ, LOCKOUT, لاک آؤٹ. لاک آؤٹ کنکلوڈنگ ورڈز ہوتے ہیں کسی بھی رپورٹر کے جس میں وہ اپنی اور اپنے چینل کی اور جس جگہ پہ کھڑا ہو کے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے اس کی ایک آئیڈینٹی دی جاتی ہے. مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ کوئی بھی رپورٹر ہے, فار انسٹنس ہز نیم از امجد علی اینڈ ہی از رپورٹنگ فار ریڈیو پاکستان اینڈ ہی از رائٹ ناؤ ایٹ لاہور. ہی وڈ سے لائک آفٹر saying all the report at the spot, he would say that Amjad Ali, Radio Pakistan, Lahore. Like these are the concluding words of a reporter. اور اس کے بعد اس کا جو رپورٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو نیوز کاسٹر ہے اس کے پاس مائک آ جاتا ہے اور وہ اپنی اگلی جو خبریں ہیں وہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی MOS, Man on Street. These are the interviews of people who are very ordinary kind of people, laymen, and ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, ان کا جو opinion ہے regarding certain matter or regarding certain policy of government, اسے ریکارڈ کر کے اسے نیوز بلیٹن کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس کو ایبریویشن جو ہے وہ MOS کہتے ہیں, مین آن اسٹریٹ. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا نیٹ ساؤنڈ اور را ساؤنڈ اور نیچرل ساؤنڈ. یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے. اور نیچرل ساؤنڈ وہ ساؤنڈ ہے کہ جو کسی انسان کی نہیں ہے لیکن آپ اسے ریکارڈ کرتے ہیں کوز دیٹ از ویری مچ نیسسری. مثال کے طور پہ کوئی لیڈر جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے اور اس کی لائیو کوریج کی جا رہی ہے تو وہاں پہ ایک جو جہاز کے لینڈ کرنے کی وائس ہے اگر آپ نے ریکارڈ کی ہے یا لائیو کوریج کی صورت میں آپ لائیو اس آواز کو آپ بھیج رہے ہیں, ایکچولی دیٹ از را ساؤنڈ. یعنی کہ کسی مشین کی یا پرندوں کی آواز یا ٹریفک کا شور, یہ ساری چیزیں جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں یا لائیو آپ آن ایئر بھیجتے ہیں تو اس کو ہم را ساؤنڈ کہتے ہیں, RAWSOUND, را ساؤنڈ. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک اور ٹرم جو ہے وہ پڑھیں گے ہم, دیٹ از کالڈ ریڈر. ریڈر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ریڈر از دا اسکرپٹ آف اے نیوز اسٹوری in which no actualities are to be played. This script is read live on the air by the newscaster. جس طرح کہ آپ کو پتا چلا کہ ریڈر وہ اسکرپٹ ہے کہ جو نیوز کاسٹر نے پڑھنا ہے. جو نیوز کاسٹر کے پاس جو اسکرپٹ ہے خبروں کا وہ ریڈر کہلاتا ہے, اور اس میں کوئی ایکچویلٹی یا کوئی بھی انسرشن نہیں ہوتی بلکہ پورے کا پورا جو نیوز بلیٹن ہے وہ نیوز کاسٹر ہی کی آواز میں ہے, اور اس کے جو جملے ہیں نیوز بلیٹن کے وہ اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ اس میں کہیں پہ بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی انسرشن آنی ہے, کسی کی اسٹیٹمنٹ ہے یا کوئی واقعہ ہے یا کوئی بھی خبر ہے اسے خبروں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا وائسر یا ایکچویلٹی یا ریپ نہیں ہوتا بلکہ نیوز کاسٹر ہی وہ پوری کی پوری خبر پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے. دیٹ از کالڈ ریڈر. The very next term is sounder or signature tune.
ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آپ کو بتا رہا تھا فیڈ ان یا فیڈ آؤٹ ہونے کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی جو پروگرام ہے وہ سگنیچر ٹیون سے بھی شروع ہو سکتا ہے. کسی بھی پروگرام کا آغاز سگنیچر ٹیون سے بھی کیا جا سکتا ہے. سگنیچر ٹیون ایکچولی ایک میوزک ہے، ایک انسٹرومینٹل ہے. انسٹرومینٹل ایکچولی جو مختلف انسٹرومینٹس کو ملا کے ایک دھن تیار کی جاتی ہے اس کو انسٹرومینٹل کہتے ہیں، جس میں جو سنگر ہے اس کی وائس نہیں ہوتی. تو ایک انسٹرومینٹل جو ہے اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے مختلف انسٹرومینٹس کی مدد سے، مختلف جو ساز ہیں ان کی مدد سے. اور یہ جو سگنیچر ٹیون ہے یہ کسی بھی پروگرام کے شروع اور اینڈ پہ لگائی جاتی ہے. اس کو آپ سگنیچر ٹیون کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب خبرنامہ چلتا ہے تو آپ سنتے ہیں کہ ایک مخصوص میوزک جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی لفظ نہیں بھی آیا تو آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ خبریں شروع ہو گئی ہیں. اٹ مینس دیٹ سگنیچر ٹیون از ریفرنگ ٹو دی نیوز بلیٹن اور دا پروگرام دیٹ از فالوڈ بائی دیٹ ویری signature tune. Dear students, I told you about signature tune and let's see what signature tune is. Its definition, اس کے جو ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. Signature tune or sounder is the recorded tune used to introduce segments of broadcast such as at the beginning of a traffic report or sports. The networks use sounders at the beginning of the hourlies. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو پتا چلا کہ سگنیچر ٹیون جو ہے یہ زیادہ تر اگر آپ نیوز بلیٹن ہے تو اس کے شروع میں آپ سنتے ہیں کہ ایک جو مخصوص ٹیون چلی ہے اور اس کے بعد ایک خبرنامہ شروع ہو گیا ہے، یا کوئی بھی ڈرامہ ہے، کوئی میوزک کا پروگرام ہے، تو جو اس کا آغاز کا میوزک ہے اسے ہم ساؤنڈر یا سگنیچر ٹیون کہتے ہیں. The very next term is spot. اس کے جو لفظی مطلب ہے SPOT وہ بہت سارے ہیں. اسپوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو، اگر ہم اس کو ورب کے طور پہ استعمال کریں تو کسی جگہ یا شخص کو مخصوص کر لینا یا اس کی نشاندہی کرنا، اس کو اسپاٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی جگہ کو بھی آپ اسپاٹ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا اسپاٹ ہے وقت گزارنے کے لیے یا چائے پینے کے لیے. اسپاٹ جو ہے اس کے اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو اور بھی کئی سارے آپ کو مل جائیں گے. لیکن براڈ کاسٹنگ میں جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کے لٹرل میننگز ہیں وہ کچھ اور ہیں، ان کے ایکچوئل میننگز کچھ اور ہیں. تو سپورٹ دیکھتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ میں کسے کہتے ہیں. ریکارڈیڈ کمرشل ایڈورٹیزمنٹ از کالڈ سپورٹ. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک جو کمرشل بریک جسے آپ کہتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی کمرشل سنتے ہیں جو عام لینگویج میں آپ اسے کمرشل کہتے ہیں. کسی پروڈکٹ کا جو ایڈ آتا ہے، اس میں جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اس کو ایکچولی براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں سپورٹ کہتے ہیں. اور جب آپ براڈ کاسٹنگ میں آ جائیں گے تو آپ بھی اس کو سپورٹ ہی کہا کریں گے. اور جو سپورٹس ہیں یہ کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کے لیے یا کسی بھی چینل کے لیے یا کسی بھی نیوز پیپر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. نیوز پیپر میں تو اسے ایڈ ہی کہتے ہیں، میگزینز وغیرہ میں بھی پرنٹ میڈیم میں اس کو ایڈ ہی کہیں گے. لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ہم اسے سپورٹ کہتے ہیں. دا ویری نیکسٹ ٹرم از ویری امپورٹنٹ ٹرم دیٹ از ٹیز. TEASE. ٹیز ایک بڑا لفظ ہے اور اس کو براڈ میں بڑا جس کے مخصوص معنی ہے. عام زبان میں ٹیز کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا ٹیز کہلاتا ہے. یہ ایک ورب ہے لیکن براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایز اے ناؤن استعمال ہوتا ہے. اور ٹیز جو ہے ایکچولی یہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ٹیز از دا بریف phrase spoken by the newscaster immediately before playing a spot to tell the listener about a story coming up later. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کچھ پتا چلا؟ جی بالکل صحیح اندازہ لگایا آپ نے. ٹیز اصل میں وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو نیوز کاسٹر جو ہے کوئی بھی کمرشل بریک آنے سے پہلے اپنے سننے والوں کو کہتا ہے، اور اس جملے میں وہ کمرشل بریک کے بعد والی جو خبر ہے جو کہ اس نے پڑھ کے سنانی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے سامعین کو بتاتا ہے تاکہ انٹرسٹ ڈیولپ رہے، انٹرسٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور جو لسنرز ہیں وہ کمرشل بریک کے دوران
اٹھ کے نہ چلے جائیں یا وہ اپنا جو ریڈیو سیٹ ہے اسے آف نہ کر لیں. اسی لیے ایک جو ٹیز ہے ایکچولی اس کو اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہیں اس کے ایکچوئل میننگ سے تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ اسے تنگ کر رہے ہیں اپنے لسنر کو ایک تھوڑا سا ہنٹ دے کے آپ نے ایک کیوریوسٹی ڈیولپ کر دی ہے اس کے ذہن میں, اور اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت یہ جو ایک کمرشل بریک ہے یہ ختم ہوگی اور جو خبر ہے ایکچولی جس کے بارے میں تھوڑا سا اسے بتایا جا چکا ہے وہ ان ڈیٹیل اسے سن سکے گا. تو ٹیز وہ جملے ہیں کہ جو ایک نیوز کاسٹر ایک کمرشل بریک سے پہلے اپنے سننے والوں کو سناتا ہے, بتاتا ہے, اور اس میں جو میٹر ہے جو کانٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا پورشن اس خبر کا ہے, تھوڑی سی انفارمیشن اس خبر کی ہے کہ جو کمرشل بریک کے بعد وہ اپنے سننے والوں کو سنائے گا. دیٹ از کالڈ ٹیز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از آل ود دا گلوسری. جو امپورٹنٹ ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز تھیں جو کہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبھی ٹرمز جو ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا, اور کوشش کیجئے کہ روزانہ آپ ان ٹرمز کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں, آپ کے ذہن میں یہ جگہ بنا لیں. کیونکہ جب آپ فیلڈ میں جائیں گے, جب آپ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں جائیں گے, پروفیشنل لائف میں جائیں گے, تو وہاں پہ زیادہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ انہی ٹرمز کی لینگویج میں ہوتی ہے, اور اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا یا آپ فیملیئر نہیں ہوں گے یا آپ کے ذہن میں دیر سے آئے گا کہ ان کیو کیا ہے اور آؤٹ کیو کیا ہے, تو قدرے دشواری ہوگی آپ کو اپنے کام کرنے کے دوران. اس لیے یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں, یہ جتنے بھی جارگنز ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے, اور آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے, نالج ہونا چاہیے, اور ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آغاز کیا ہوا ہے نیوز رائٹنگ کا, تو اب پریکٹیکل دیکھتے ہیں, ہم پریکٹیکلی اس طرف بڑھتے ہیں کہ نیوز رائٹنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے, ایک نیوز کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے, اس میں کس قسم کی لینگویج ہونی چاہیے, یا جو ایک نیوز بلیٹن ہے اس کا جو ایک نیوز آئٹم ہے اس کے اسینشلز کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کہ نیوز بلیٹن کے لیے بہت ضروری ہیں نیوز بلیٹن کو لکھتے ہوئے, اور اس کے بعد اس کی جو ترتیب ہے ایک خبر کی, ایک ہی واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ نے ایک ہی واقعے کی خبر بنانی ہے, اس کو لکھنا ہے آپ نے, تو اس میں جو مختلف ایک ہی واقعے کے مختلف جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا مختلف ڈیٹیلز ہیں انہیں آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اس نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا ہے, اس خبر کا حصہ بنانا ہے, اور یہ سارے کا سارا نیوز رائٹنگ میں آتا ہے. نیوز رائٹنگ جو ہے اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک جو نیوز آئٹم ہے اس کی ساخت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہے نیوز لکھنے کا اسے ہم کہتے ہیں انورٹڈ پیرامڈ سٹائل. انورٹڈ پیرامڈ فارمولا بھی اسے کہا جا سکتا ہے. ایک پیرامڈ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اسے ایک تکون کو پیرامڈ کہتے ہیں, ایک ایسی جیومیٹریکل فگر ہے کہ جس کے 3 کونے ہوتے ہیں, اس کو آپ تکون کہتے ہیں, اس کو آپ پیرامڈ کہتے ہیں, اور اگر اس کا ایک کونا جو ہے وہ اوپر ہو اور 2 کونے جو ہیں وہ نیچے ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل پیرامڈ ہے. لیکن اگر اس کو آپ الٹا کر دیں تو اٹ وڈ بی انورٹڈ پیرامڈ. انورٹڈ پیرامڈ میں اس کے جو 2 کونے ہیں وہ اوپر ہوں گے اور جو ایک کونا ہے, ایک کارنر ہے, وہ نیچے کی طرف ہوگا, اسی لیے اس کو انورٹڈ پیرامڈ کہتے ہیں کہ اس میں تکون الٹی ہے. جس طرح کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انورٹڈ پیرامڈ جو ہے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے وہ سب سے اوپر ہوگا, ایک جو خبر کا سب سے اہم حصہ ہے وہ سب سے اوپر آئے گا, اس کے بعد اس کی باڈی آئے گی, اور گریجولی یہ جو خبر ہے یہ تکون کی طرح نیچے چھوٹی ہوتی چلی جائے گی, اور جو لیسٹ امپورٹنٹ پورشنز ہیں خبر کے وہ خبر کے اینڈ پہ آئیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از انٹرو, دین باڈی, اینڈ دین لیسٹ امپورٹنٹ تھنگس. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, جس طرح کہ آپ نے دیکھا اسکرین پہ کہ ایک انورٹڈ پیرامڈ ہے. انورٹڈ پیرامڈ ایکچولی ڈینوٹ کرتی ہے ایک خبر کے میٹر کو, اور اس کے علاوہ جو اس کے جو اہم حصے ہوتے ہیں خبر کے ان کو وہ ڈینوٹ کرتی ہے. اور سب سے اوپر جب آپ ایک خبر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ نے جو خبر کے سب سے اہم حصے ہیں ان کو آپ نے وہاں پہ لینا ہے,
اور جو انٹرو ہے ایکچولی دیٹ از سم تھنگ دیٹ ڈیلز ود دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز آف ا نیوز آئٹم. اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیٹیلز دینی ہے, اور ڈیٹیلز میں بھی آپ نے اسی کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے اہم چیزوں کی ڈیٹیل سب سے پہلے آئے گی, اور پھر جو لیسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کی ڈیٹیلز بعد میں آئیں گی, اور اسی طرح ایک اس کا جو ایک لاجیکل کنکلوژن ہے وہ ہو جائے گا, اور اینڈ پہ جو سب سے لیسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی خبر کے حوالے سے وہ سب سے اینڈ کے اوپر آ جائے گی. لائک دس از کالڈ انورٹیڈ pyramid formula. Dear students, let's see what are the essentials of a news bulletin. The very first thing that I have told you, that is called the lead. L-E-A-D, lead. Lead as a verb, کسی چیز کی رہنمائی کرنا, کسی شخص کی رہنمائی کرنا یا کسی گروپ کی رہنمائی کرنا. لیکن صحافت کی دنیا میں لیڈ خبر کے پہلے حصے کو کہتے ہیں. جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیڈ میں جو جسٹ ہے خبر کی وہ دی جاتی ہے, ایک جو فیکچوئل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوتی ہے لیڈ میں, اور کہہ لیں کہ جو فیکچوئل رپورٹنگ پہ چیزیں بیس کرتی ہیں, جو کہ آپ ایک رپورٹنگ کرتے ہیں کسی چیز کے فیکٹس اینڈ فگرز حاصل کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ لیڈ میں دیتے ہیں. اور لیڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ نارملی ڈیلز ود 5 W's اینڈ 1 H. سب سے اہم چیز جو لیڈ کا حصہ ہے جو ان 5 questions میں سے ہے, دیٹ از ٹو آنسر دا کوشچن واٹ, WHAT, واٹ, کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. جو بھی خبر ہے, جو بھی واقعہ ہے, جہاں پہ بھی کوئی فنکشن رونما ہوا ہے, کہیں پہ کوئی گیدرنگ ہے, کوئی ویڈنگ ہے, یا کوئی میٹنگ ہے دو سربراہان مملکت کی, تو اصل چیز یہ ہے کہ ہوا کیا ہے, دیٹ از واٹ. اور یہ جو ہے بریکنگ نیوز کا حصہ بھی ہوتی ہے, اور جب آپ اس کا فالو اپ دیتے ہیں نیوز بلیٹن میں تو اس کا حصہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایکچولی پیش رفت کیا ہوئی ہے, جو پچھلے ہفتے یا پچھلے دن جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا اس میں ایک جو پیش رفت ہے وہ کیا ہے, دیٹ از واٹ. اس کے علاوہ جو اہم کوشچنز ہیں which need to be answered in lead, that is who and where. If it is a kind of statement, it is a kind of inauguration of any place, or it is a kind of meeting of two people or two parties, it means that you are giving the answer to the word, the question word who, W-H-O. یا کوئی میچ ہو رہا ہے تو جو ٹیمز ہیں جو کہ میچ کا ایکٹیو پارٹس ہیں وہ کون کون سی ٹیمیں ہیں, ان کے بارے میں آپ بتائیں گے. اس کے علاوہ جو اہم کوشچن ہے دیٹ از ویئر, کہ کوئی نہ کوئی جو واقعہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں خبر کی صورت میں وہ کہیں نہ کہیں تو رونما ہوا ہے, اور جہاں پہ وہ واقعہ رونما ہوا ہے ایکچولی دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو بی ٹولڈ یور لسنرز, ٹو بی ٹولڈ یور آڈینس. اپنے آڈینس کو بتانے کا جو سب سے اہم پورشن ہے خبر کا, ان میں ایک چیز, اہم پورشن میں سے ایک چیز جو ہے وہ اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے. تو جو آپ کی لیڈ ہے اس میں آپ نے جو ایک جملہ کنسٹرکٹ کرنا ہے اس میں آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے کہ ہوا کیا ہے, دیٹ از واٹ. اس کے علاوہ کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ اس میں وائٹل ہیں, کون سے لوگ اس میں وائٹل ہیں, it means that you are giving answer to who. The third thing is where did it happen, ہوا کہاں پہ. The question is where and the answer is the name of the place where the incident or meeting took place. Like this is lead. Lead لکھتے ہوئے سب سے اہم چیز یہ ہے ریڈیو کے حوالے سے کہ اس میں جو جملہ ہے وہ ایک تو چھوٹا ہو. لیڈ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. لیڈ از اے بٹ ڈفرنٹ تھنگ فرام ہیڈ لائن. ہیڈ لائن جو ہے وہ ایک ہی جملے پہ ہوتی ہے, لیکن لیڈ میں 2 یا 3 جملے بھی ہو سکتے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ خبر لکھ رہے ہیں ریڈیو کے لیے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو پہ لوگ سنتے ہیں اور جملہ آپ کا بہت زیادہ لینتھی ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ بور ہو جائیں گے. آپ نے بالکل بولنے کے انداز میں بات کرنی ہے اور اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے بات کرنی ہے, اپنی بات کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا ہے. تو
The very first portion, as I told you, is lead. Afterwards, what comes is the body of the news. جو آپ نے لیڈ بتائی ہے, جو آپ نے خبر کا ایک اہم پورشن لوگوں کو بتا دیا ہے, آپ نے بتایا ہے کہ ایک حادثہ رونما ہو چکا ہے, اس حادثے میں اتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ فلاں جگہ پہ رونما ہوا ہے, یہ لیڈ ہے. اس کے بعد جو باڈی ہوگی اس میں آپ اس کی دیگر تفصیلات جو ہیں کہ جو وہ حادثہ ہے وہ رونما کیسے ہوا, اس میں جو رسپانسبل فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں. اس کے علاوہ جو جب حادثہ رونما ہو گیا تو وہاں پہ جو امدادی ٹیمیں تھیں وہ وقت پہ پہنچی یا نہیں پہنچی, یا جو پولیس ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, جو دونوں طرف کی پارٹیز ہیں لائک جو ڈرائیور ہیں اگر وہ پکڑے جا چکے ہیں تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, اور اگر یہ بس جو ہے کسی بہت بڑی کمپنی کی ہے تو اس کمپنی کی کیا سٹیٹمنٹ ہے اس حادثے کے بارے میں. اور دوسری طرف جو وکٹمز ہیں جو کہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں, جو انجرڈ ہیں یا جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں, یہ سبھی کچھ آپ اس کی جو ڈیٹیلڈ نیوز ہے آپ اس میں ڈالیں گے, اس کی جو باڈی ہے آپ اس میں لکھیں گے. اس میں انسرشنز بھی ہو سکتی ہیں باڈی میں, آپ نے کسی کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے کسی بھی واقعے کے حوالے سے, آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایٹ دا اسپاٹ جو انٹرویو ہے, جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا لائیو شاٹ, وہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی آتش زدگی ہوگی کسی جگہ پہ اور آگ جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا, تو وہاں پہ آپ کا رپورٹر خود پہنچا ہوا ہے اپنے مائک کے ساتھ اور نیوز بلیٹن کا ٹائم ہو گیا ہے. اور اگر آپ کی جو نیوز آرگنائزیشن ہے, آپ کا نیوز چینل بہت اچھا ہے اور بڑا کمپیٹیٹو قسم کا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے, دوسرے چینلز کے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے, اور آپ کا رپورٹر وہاں پہ پہنچ کے لائیو کوریج دے رہا ہے, تو وہاں پہ جو انٹرویوز ہیں مختلف لوگوں کے وہ بیچ میں شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ سبھی کے سبھی جو ہے یہ آپ باڈی میں شامل کرتے ہیں. دا انٹرو ڈز ناٹ کنٹین اینی کائنڈ آف انسرشن, انٹرو ڈز ناٹ کنٹین any actuality or any voicer or any rap. This is the main body that contains all these things if necessary. اگر ان کی ضرورت ہے ریپ کی یا وائسر کی یا ایکچویلٹی کی تو وہ باڈی میں آتی ہے, جہاں پہ جو نیوز کاسٹر ہے اس نے خبر کا کچھ حصہ بتایا, کچھ ڈیٹیلز بتائیں, اور اس کے بعد اس نے اپنی خبر کو اوتھینٹک کرنے کے لیے لوگوں میں ایک ٹو ون دا کانفیڈینس آف پیپل یو گیو the real voice of victims, you gave the real voice of authorities, or you gave the real voice of doctors who are appointed there to give treatment to injured people. Like یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حصے کا like these are the part of that portion that is called body. Body میں جو عام چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نارملی اس کو مختلف پیراگرافز کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو جہاں پہ ایک پیراگراف ختم ہوا ہے دوسرا پیراگراف شروع کرتے ہوئے جو جملہ ہے وہ لنکنگ ہونا چاہیے, اس کا تعلق ہے وہ پچھلے پیراگراف کے آخری جملے کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو وہاں پہ ایک جمپ آئے گا اور یوں لگے گا کہ جس طرح آپ نے کوئی نیا نیوز آئٹم شروع کر دیا ہے. ایک ہی نیوز آئٹم کو لکھتے ہوئے جب آپ اسے مختلف پیراگرافز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایوری نیکسٹ پیراگراف مسٹ بی لنکڈ ود دا لاسٹ سینٹینس آف دا پریویس پیراگراف. یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ خبر ایک ہی ہے, اس کے مختلف تفصیلات جو ہیں یہ بتائی جا رہی ہیں. اور اگر آپ نے وہاں پہ جو لنکنگ ورڈز ہیں وہ نہیں آپ شامل کرتے, پچھلے جو پیراگراف ہے اس سے آپ بات شروع نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہاں پہ ایک جمپ آئے گا اور یہ جمپ جو ہے یہ سننے والوں کو کنفیوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ باڈی میں جو اہم چیز ہے وہ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے اس کا جو ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. کرونالوجیکل آرڈر از اے کائنڈ آف آرڈر دیٹ یو پٹ دا تھنگز ان آرڈر دے ٹیک پلیس. ایک ہی خبر ہے, ایک ہی حادثہ رونما ہوا ہے, اس میں مختلف اس کے سیگمنٹس بنتے ہیں, مختلف حصے بنتے ہیں, مختلف فیزز ہیں جو مختلف اوقات میں وقوع پذیر ہوئی ہیں یا اسٹیٹمنٹس آتی ہیں بعد میں. لائک ایک واقعہ پہلے رونما ہو گیا, اس کے بعد مختلف لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, تو جس ترتیب کے ساتھ وہ چیزیں جمع ہوئی ہیں یا وقوع پذیر ہوئی ہیں اس ترتیب کو آپ نے خبر لکھتے ہوئے ملحوظ خاطر ضرور رکھنا ہے. Again I would say that this is very much necessary to give a smooth
feeling in the news item, because if you do not observe these kind of things, of precautions, it means that there might be a kind of jump, and this jump may create kind of confusions in the minds of listeners, and on the other side it will not give a very good effect to the listeners. This was something about the news bulletin and the different essentials of a news item. The very next is the essentials of a news item. The previously which we have discussed, those were also essentials, but while writing the things you need to keep in your minds, these are those essentials which we are going to study right now. Writing news for radio, one of the most important things is you must keep in your mind that you are writing for ears, not for eyes. It means that your words, your phrases, the whole language is meant for people's ears. They have to listen to it, and after that they have to grab it, they have to understand the things, and they do not have any other aid just like pictures or charts or maps. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہیں, اور یہ سبھی چیزیں آپ نے لفظوں کے ذریعے اپنے سننے والوں تک پہنچانی ہیں, اور اس طرح سے پہنچانی ہیں کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تشنگی محسوس نہ ہو, کیونکہ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ آرٹ ہے کہ آپ نے لوگوں تک ایک واقعہ رونما ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, یا کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا ہے, یا کوئی میٹنگ ہے کہیں پہ, تو وہاں پہ جب ایک کیمرہ ریکارڈ کرے گا اور کیمرہ لوگوں کو بتائے گا, تو اس کے ساتھ ایک آسانی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک ویسے ہی پہنچ جاتی ہیں. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز بلیٹن میں کہ فلاں شخص جس کے بارے میں خبر چل رہی ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے, تو اس نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں, وہ بول کیسے رہا ہے, ٹائی کس طرح کی لگی ہوئی ہے, یا جو کمرے کا سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں ٹوورڈز دا اسکرین آف دا ٹی وی. بٹ ایز فار ایز ریڈیو از کنسرنڈ, دا اونلی تھنگ دیٹ کین اٹریکٹ a listener is the voice of the newscaster and the style of the newscaster, and afterwards the structures of your sentence, کہ آپ کا جو سینٹنس ہے, آپ نے جو جملہ لکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کنیکٹڈ اسپیچ میں جملوں کا ایک آپ نے پیراگراف بنایا ہے, اور اس کے بعد آپ نے پوری کی پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے دی ہیں, تو اس میں جو لینگویج ہے وہ ریٹن سٹائل نہیں ہونا چاہیے اس کا, یا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مس ہو جائے, آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ تو لوگوں کو پتا ہوگا لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جب آپ نے ایک نیوز بلیٹن لکھنا ہے, آئٹم لکھنا ہے, اس طرح سے لکھنا ہے کہ جو اہم ڈیٹیلز ہیں وہ بھی مس نہ ہونے پائیں, اور لوگ جو ہیں وہ بوریت کا شکار بھی نہ ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کی جو پوری ایک نیوز بلیٹن کا جو حصہ ہے, نیوز آئٹم ہے, وہ لوگوں تک پہنچ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب لوگ جو ہیں ایک نیوز بلیٹن سنیں ریڈیو پہ اور اس کے بعد ٹی وی پہ دیکھیں تو وہ کہیں گے یار یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا, ریڈیو کی خبروں میں تو یہ چیز ہم نے سنی نہیں ہے. یا جب وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز پڑھ لیں جو آپ کے نیوز بلیٹن مسنگ ہو, تو یقیناً ایک ان کے ذہن میں ایک کہہ لیں کہ خلش پیدا ہوگی, یا دے ووڈ گیٹ کائنڈ آف تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے کہ جو ایک نیوز بلیٹن ہم نے ریڈیو پہ سنا ہے اس میں پورا کانٹینٹ نہیں ہے, اور جو نیوز ہم نے اخبار میں پڑھی ہیں اس میں پورا کانٹینٹ ہے. تو اس طرح سے آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی. The very next thing that you must keep in your mind is the style of your news bulletin must be conversational. آپ نے جب خبر لکھنی ہے تو اس کا سٹائل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں, یا آپ ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں, یا آپ ایک نیوز پیپر کے لیے خبر لکھ رہے ہیں. اس میں جو جملے ہیں ان میں بے ساختگی ہو, جملوں کا جو ایوری آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ایزی ہونی چاہیے, جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ دا مین تھنگ از یور اسٹائل مسٹ بی کنورسیشنل. دا ریڈر نیوز کاسٹر must look as if he is talking to people, کیونکہ اگر آپ بکش لینگویج استعمال کریں گے
تو یقیناً اس کا افیکٹ جو ہے وہ نیوز کاسٹر کے لہجے میں بھی آئے گا, اور لوگ جو ہیں وہ دے وڈ گیٹ بورنگ خود کو محسوس کریں گے کہ یہ جو ہے سٹائل جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں خبر پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. یہ جو پڑھنے والا افیکٹ ہے یہ نیوز بلیٹن میں نہیں ہونا چاہیے. دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ از ایکچولی مینشنڈ بائی renowned journalist, he was a news director of CBS channel. اس نے جو ایک نیوز بلیٹن ہے اس کا ایک اسٹرکچر دیا جس کو آپ کہتے ہیں پول وائٹ فارمولا. لیٹس سی واٹ ہی سیز. پول وائٹ said that tell them what you are going to tell them, then tell them that you have told them. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ سا جملہ ہے. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے جو سننے والے ہیں انہیں یہ بتائیے کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں, آپ انہیں کیا بتانے والے ہیں. اٹ مینس دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیل دم دا ہیڈ لائنز آف دا نیوز بلیٹن. ہیڈ لائنز میں آپ اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ انہیں کیا بتانے والے ہیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بعد میں بتائی جاتی ہیں. یہ ایک اسٹرکچر ہے نیوز بلیٹن کا کہ جو ریڈیو کا ہوتا ہے, اینڈ اٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دا اسٹرکچر آف اے نیوز پیپر اسٹائل. نیوز پیپر میں جو ہیڈ لائن ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے, اس کے بعد اسی ہیڈ لائن کے نیچے اس کی خبر کی تفصیلات ہوتی ہیں. لیکن جو ریڈیو کا نیوز بلیٹن ہے اس میں جب آپ آغاز کرتے ہیں تو سب سے اوپر ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد باری باری ان ہیڈ لائنز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ انہیں بتانے لگے ہیں, کیا بتانے لگے ہیں. اس کے بعد آپ انہیں بتا چکتے ہیں, اور اینڈ کے اوپر آپ انہیں پھر بتائیں گے کہ آپ نے انہیں کیا بتایا ہے. اٹ مینس دیٹ دا ویری فرسٹ از دا ہیڈ لائنز, دین نیوز ان ڈیٹیل, اینڈ آفٹر ورڈز ریکیپ آف دا ہول نیوز بلیٹن. اٹ مینس دیٹ اینڈ پہ بھی آپ نے جو ہیڈ لائنز ہیں وہ دوبارہ بتانی ہیں. دس از کالڈ پول وائٹ فارمولا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دا مین اسٹریس از آن ٹو ٹیل پیپل, ناٹ ٹو ریڈ دیم آؤٹ. آپ نے انہیں بتانا ہے, انہیں سنانا نہیں ہے. اور بتانا جو ہوتا ہے ایکچولی دیٹ از اے کائنڈ آف ٹاکنگ اسٹائل, اٹ از اے کائنڈ آف ٹیلنگ اے اسٹوری, اٹ از اے کائنڈ آف کانورسیشنل اسٹائل. اور جو ٹیلنگ اے اسٹوری اسٹائل ہے اس میں جو جملے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹرکچر ہے سینٹنس کا وہ بہت اسپوکن ہونا چاہیے. میں بہت زیادہ اسٹریس اس چیز کے اوپر دے رہا ہوں کیونکہ جو ریڈیو کا اسٹائل ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ. اس میں آپ نے ایک تو یہ افیکٹ دینا ہے کہ آپ کا نیوز کاسٹر جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے, پڑھ کے نہیں سنا رہا. دوسرے آپ نے اس میں ایک برجستگی پیدا کرنی ہے, اور تیسرے آپ نے ایک جو سبرائٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے. لائک اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کمبینیشن ٹو بی اچیوڈ کہ یو آر پٹنگ 2 or 3 things together, and these 2 or 3 things putting together is a very difficult task. کہ اس میں سبرائٹی بھی ہو, اس میں ایک شگفتگی بھی ہو, اور اس میں جو ایک سٹائل ہے برجستگی کا وہ بھی اس میں ہونا چاہیے. لائک یہ سارے کا سارا کچھ آپ ڈالتے ہیں اپنے نیوز رائٹنگ میں, اور اس کے بعد ہی جو نیوز کاسٹر ہے وہ اس قابل ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے خبریں لوگوں کو سنا سکے کہ جیسے وہ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہے, لوگوں کے قصہ سنا رہا ہے, یا لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, ایز ایف ہی از شیئرنگ ود پیپل. ایک اور مشہور جرنلسٹ ہیں ہیرس وارٹس, بی بی سی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیلنگ اے اسٹوری اسٹائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. If you find it difficult to put your thoughts down on paper clearly and simply, use the trick of telling someone out loud what you want to say. People talk more clearly than they write. Dear students, دیکھا آپ نے کہ جو واٹس صاحب ہیں, ہیرس واٹس, ان کا بھی ایمفسس جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ جو لکھنا ہے دس از کمپیریٹیولی ایزیئر, اور لکھنے کے دوران آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن لکھنے میں ایک افیکٹ یہ دینا کہ آپ لوگوں کو بات بتا رہے ہیں یہ قدرے
دشوار کام ہے, یہ مشکل کام ہے کہ آپ یو آر رائٹنگ ڈاؤن سم تھنگ اینڈ یو آر گیونگ اٹ اے کائنڈ آف effect as if when it would be read out it would give a kind of effect somebody is talking to you. It is a very difficult. تو اس کے لیے انہوں نے ایک آسان سا فارمولا آپ کو دیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لکھنے کی بجائے آپ ایک خبر کے بارے میں جب سنتے ہیں تو فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ اسے بولیں, بجائے اس کے کہ آپ لکھیں آپ کسی کو وہ خبر سنائیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا ہوتے دیکھا ہے. فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں, جو رپورٹر ہے وہ سبھی کچھ لے آیا ہے, آپ اپنے نیوز لکھنی ہے, تو یہاں پہ آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھ کے یا سامنے رکھ کے اس خبر کو کسی کو بتانے کی کوشش کرنی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کس قسم کے جملوں کی ضرورت ہے ایک خبر کو لکھتے ہوئے, کیونکہ جب آپ ایک خبر کو لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کا رائٹنگ سٹائل ہے دیٹ از اوور ویلمنگ, لیکن جب آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور بتانے کے بعد آپ نے اسے لکھا ہے تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کسی کو بتایا ہے اس خبر کے بارے میں, وہ والے جملے, وہ والی ووکیبلری آپ کے ذہن میں تازہ ہوگی. لائک اٹ از اے کائنڈ آف ایکسرسائز to take a start with. It is very much necessary, and afterwards, after repeating the same exercise for many times, you would be able to pen down the news story without repeating this exercise. شروع میں تو آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن بعد میں آپ اس ایک ہیبٹ میں آپ میں یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ جو ایک خبر ہے وہ آپ ویسے ہی لکھ لیں. آپ میں ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ جب بھی خبر لکھیں گے وہ اسی طرح ہوگی, آپ کے جملوں کا انتخاب اس طرح کا ہوگا, آپ کی ووکیبلری کا جو انتخاب ہے وہ اس قسم کا ہوگا کہ وہ ایسے لگے گا کہ جب نیوز کاسٹر پڑھے تو لگے کہ وہ بات بتا رہا ہے, وہ خبر کے بارے میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہے, نہ یہ کہ وہ آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہا ہے. The very next thing that is very much important to keep in your mind while writing news for radio is you are writing for mass audience. آپ ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہو سکتے. نیوز پیپر میں آپ ان لوگوں کے لیے لکھتے ہیں کہ جو آلریڈی پڑھے لکھے ہیں, اور نیوز پیپر وہی لوگ پڑھتے ہیں جو ایٹ لیسٹ میٹرک تو ہوں گے. ان کی جو ووکیبلری ہے ریٹن سٹائل کی, ریٹن ووکیبلری, وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے, ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ کلاسز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں, واجبی سے پڑھے لکھے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو نیوز پیپر جو ہے وہ زیادہ تر وہ کلاس پڑھتی ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور کوشش بھی یہ کرتے ہیں اس کی لینگویج لکھتے ہوئے کہ اچھے اور خوبصورت لفظ کے جو اچھے لگیں پڑھنے میں وہ استعمال کیے جائیں. لیکن ریڈیو کے لیے لکھتے ہوئے جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا جو لسنر ہے, جہاں وہ ایک بہت ایجوکیٹڈ شخص بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہیں پہ ایک بہت ان پڑھ شخص جو ہے کہ جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آپ کی خبریں سن رہا ہے. اب یہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اسے پرفارم کرنے میں کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو ایک بہت ایجوکیٹڈ شخص ہے وہ یہ محسوس نہیں کر رہا, اور جو ایک ان ایجوکیٹڈ شخص ہے وہ اسے بہت ہیوی فیل نہیں کر رہا. لائک اٹ نیڈس ٹو بی آف اسٹینڈرڈ بٹ دا ویری سمپل کائنڈ آف تھنگ. It is, again, I would say that it is a very difficult combination to achieve, to attain, کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ لوگوں کو بور بھی نہیں کر رہی کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا بھی پورا کام ہو رہا ہے, وہ بھی ان کی جو انڈرسٹینڈیبلٹی ہے وہ ہو رہی ہے, وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ خبر کو ریسیو کر رہے ہیں, اور اسے یہاں پہ جب وہ انہوں نے سنا ہے تو ساتھ ہی انہوں نے اسے ریٹین بھی کیا ہے. Like these are the things very much important. اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ on radio the newscaster is not talking to hundreds and hundreds of people, but what should be there in mind that a newscaster is telling news of one person. ایک شخص کو خبر بتائی جا رہی ہے. It means that it is one-to-one contact. It is one-to-one flow of information. It is one-to-one communication. اس میں ایک جو listener ہے he is on the receiving end and the newscaster is on the sending end,
and you always keep it in your mind, there are just two people. One is you and the second one is your listener. You means obviously newscaster. آپ جو لکھ رہے ہیں وہ نیوز کاسٹر صرف پڑھے گا. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے, when we say that to communicate something, it means that the message must be designed and it must be written in a way it is being received on the same level. آپ کا جو میسج ہے, جس لیول کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں, وہ جو آپ کا ریسیور ہے اس کے لیول کے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس کے لیول پہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا جو میسج ہے وہ ویسٹ جائے گا. آپ کا جو لسنر ہے, ریسیور ہے اس میسج کا, اگر وہ اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تو آپ کی پوری جو کمیونیکیشن ہے, اٹ مینس دیٹ اٹ از پیورلی اے ویسٹیج آف ٹائم اینڈ نتھنگ ایلس. آپ نے کمیونیکیشن کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں انہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یو آر کمیونیکیٹنگ ود پیپل اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ, یو آر کمیونیکیٹنگ سیم ٹائم ود لٹریٹ پیپل اینڈ illiterate پیپل ایز ویل. اور آپ نے ایک ہی وقت میں اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ simultaneously you are in a kind of compartment where you and an illiterate person is alone, and on the other hand you are in another compartment where you and educated person are alone. Writing for a person means writing for a person that he may understand what you are saying. ایک ہی وقت میں آپ مختلف لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ کا میسج کہ میں نے آپ کو بتایا, اور آپ کی ووکیبلری بھی ایک ہی ہے. اب یہ آپ کی مہارت ہے کہ آپ کس قسم کی ووکیبلری استعمال کرتے ہیں. آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ کتنا وسیع ہے, اور اس میں کتنا تنوع ہے, اس میں کتنی ورسٹیلٹی ہے کہ آپ جب ان الفاظ کا چناؤ کریں تو جو ایک ایجوکیٹڈ ہے اور جو ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ دونوں ہی comfortable feel کریں. Like it should not be uncomfortable with these two different classes. So dear students, this is all for today, and in today's lecture we studied different terms and terminologies, and afterwards we started with how to write news for radio in the same way and having the same topic. Inshallah we would see each other in the next lecture. Allah Hafiz.